اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سلطنت عثمانیہ کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے چارلس پنجم اور اس کے لشکر کو اصحاب فیل کے لشکر جیسی سزا دی ہے۔ ان کے مکر و فریب کو ناکام بنا دیا ہے۔ ان پر تند و تیز ہوا اور زوردار سمندری فوجیں بھیجی ہیں اور ان کو سمندر کے ساحلوں پر قیدی اور مقتول بنا چھوڑا ہے، اور ان میں سے بہت کم لوگوں نے نجات حاصل کی ہے۔ الجزائر کے لوگوں نے، خواہ وہ اس اقلیم کے اصلی باشندے تھے یا اندلس کے مسلمان جو اپنے دین کو بچا کر الجزائر ہجرت کر آئے تھے، تمام نے چارلس کی شکست کے ایک ماہ بعد سلطان سلیمان کو ایک خط لکھا اور ان تمام دردناک اور روح فرسا حالات کی تصویر کشی کی جس سے اندلس کے مسلمان دوچار تھے۔ انہوں نے بھی تفصیل بیان کیا کہ اندلس میں اسلامی حکومت کے خاتمے کے بعد جو لوگ اپنے دین پر قائم رہے، نصرانیوں نے ان پر کیسے ظلم کیے، کیسے تفتیشی محکموں اور مسیحی اداروں نے ان پر ظلم و ستم ڈھائے، کیسے انہیں قتل کیا گیا، انہیں جلایا گیا۔ ان مظالم کی رودات کے علاوہ خط میں مجاہد فی سبیل اللہ ناصر الدین، سیف اللہ علی کافرین، خیر الدین کی ان خدمات جلیہ کو سراہا گیا جو انہوں نے اسلام کی خاطر پیش کیے۔ خط میں اس بات کو بھی بیان کیا گیا کہ اہل اندلس نے پہلے بھی سلطان سے مدد طلب کی ہے اور سلطان نے ان کی مدد سے، جس کے نتیجے میں بہت سارے مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے باغی کافروں کے ہاتھوں سے نجات حاصل کی ہے۔ سلطان نے انہیں عرض اسلام کی طرف آنے میں مدد دی ہے اور دولت عثمانیہ کے مخلص رعایا بن گئے ہیں۔ خط میں دو بنیادی مطالبات پیش کیے گئے۔ الجزائر کی مدد کے لیے عسکری امداد بھیجی جائے کیونکہ یہ امداد اہل اسلام کے لیے دفاعی قلعہ ثابت ہوگی، اور اہل کفر و طغیان کے لیے عذاب اور پریشانی۔ یہ ملک تمہارے نام سے موسوم ہوگا اور تمہاری عظیم المرتبت سلطنت کے ماتحت ہوگا۔ اس سے ٹوٹے ہوئے دلوں کی ڈھارس بندھ جائے گی اور بکھری ہوئی رعایا متحد اور متفق ہو جائے گی۔ خیر الدین پاشا کو اس کے سابقہ منصب کی طرف لوٹایا جائے، یعنی الجزائر کا بیلر بک خیر الدین ہمارے آقا کے احکام کی پوری تعمیل کرتا ہے کیونکہ انہوں نے اس وطن کو نئی زندگی دی ہے۔ یہ اس وطن کے بہترین مددگار ہیں اور تمام مشرک ان سے خائف اور پریشان ہیں۔ خیر الدین ہار بھروسہ الجزائر پہنچا تاکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس ملک اور مسلمانوں کا دفاع کرے جن کی طاقت ہسپانیہ کے خلاف صرف ہو چکی تھی، اور جیسے ہی طاقت کو ہسپانیہ کے خلاف صرف کیا سو خیر الدین نے ہیلر بقیہ عہدہ کا نام ہے پر اکتفا کیا اور اسی منصب میں رہتے ہوئے تمام امور سر انجام دیے۔ پھر وہ اپنا بحری بیڑا لے کر ہسپانوی علاقوں کی طرف روانہ ہوا تاکہ انہیں دردناک عذاب چکھائے۔ سلطان سلیمان نے حسن آغا توشی کو عسکری خدمات ہسپانیہ کے خلاف کامیابی بحر متوسط کو ہسپانیہ کے بحری بیڑے سے کسی حد تک خالی کرانے میں فعال کردار کے اطراف میں پاشا کے منصب پر فائز کیا۔ ہسپانوی فوج ابھی تک اپنے زخم چاٹ رہی تھی اور اپنی قوت مجتمع کرنے میں مصروف تھی کہ عثمانی بحریہ کا جہاز ہسپانیہ اور اٹلی کے ساحلوں کی طرف چل پڑے۔ ان جہازوں نے وہاں پر متواتر کئی حملے کیے، خوب خوف و ہراس پھیلایا، ہسپانوی اور اطالوی علاقوں میں دور تک نکل گئے، جو کچھ ہاتھ لگا اس پر قبضہ کر لیا۔ یورپی ملک عثمانیوں کے بارے میں بڑی سنجیدگی سے سوچنے لگے۔ شمالی افریقہ کے وہ علاقے جہاں پر ہسپانیہ کا قبضہ تھا جیسے وہران وغیرہ ان کارروائیوں سے تھرا اٹھے۔ سعدیوں نے ایک اور محاذ پرتگالیوں کے مقابلے میں شاندار فتح حاصل کر لی۔ انہوں نے سانتا کروز کا قلعہ فتح کر لیا۔ جو ہی پرتگال کے فرما روا جان سالس کو اس بات کی اطلاع ملی تو اس نے فوراً آصفی اور آزمود سے اپنی فوجوں کو انخلاء کا حکم دے دیا اور اس سلسلے میں مدرید میں مقیم اپنے سفیر کو ایک خط لکھا۔ یہ خط 28 رمضان المبارک 948 ہجری دسمبر 1541 کو لکھا گیا۔ جان سالس نے اس خط میں ہسپانوی شہنشاہ چارلس خامس کو اس واقعہ کی اطلاع دی اور ان اسباب کا ذکر کیا جن کی بنا پر پرتگال نے اپنی دونوں مرکزوں آصفی اور آزمود سے پاسپائی کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ خطرناک جگہ ہونے کے علاوہ یہ دونوں مرکز ارد گرد سعودی فوجوں سے پٹے پڑے تھے کیونکہ انہیں عثمانیوں کی طرف سے امداد مل چکی تھی۔
سعودی فرما روا عثمانی توپ خانے اور حربی آلات کی وجہ سے خاصی طاقت حاصل کر چکا تھا اور اس کے پاس تجربہ کار فوج بھی موجود تھی۔ اس امداد کا علم سانتا کروڑ کے محاصرہ کے دن ہوا، جس کی وجہ سے ان دونوں مرکزوں کی حفاظت بہت مشکل صورتحال اختیار کر گئی۔ آصفی اور آزمود سے یہ پسپائی مغرب اقصیٰ سے کتنی علیحدگی نہیں تھی، سو ماسکان کو مضبوط کرنے کے احکامات دیے گئے تاکہ پورا سال اس کی بندرگاہ سے سہولت کے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کس حد تک دولت عثمانیہ نے مغرب اقصیٰ میں اسلامی قوتوں کی امداد فراہم کی تاکہ وہ یہاں پر موجود مسیحی فوجوں سے دو ہاتھ کرے۔ دولت عثمانیہ اس طرح اپنی پشت کو محفوظ کر کے آگے بڑھنا چاہتی تھی اور اندلس کی بازیابی کے لیے ہسپانیہ پر حملہ کرنے کی سوچ میں تھی، سو سعودیوں کو مدد فراہم کرنے میں دولت عثمانیہ نے اپنی رغبت کا اظہار کیا تاکہ مغرب اقصیٰ کے جنوبی مراکز میں پرتگالیوں کی موجودگی ختم ہو جائے تو وہ سمندر کو اندلس کی طرف عبور کرے، کیونکہ مغرب اقصیٰ سے اندلس کے علاقے قریب پڑتے تھے۔ چارلس کا انجام۔ الجزائر پر حملہ میں چارلس پنجم کی ناکامی کے بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے، نہ صرف ہسپانوی شہنشاہیت اور اس کے فرمانروا چارلس پر بلکہ پوری دنیا پر۔ ایک عربی شاعر ان اثرات کے بارے میں یوں کہتا ہے: چارلس سے پوچھو کس نے ہمارے کتنے لشکر دیکھے ہیں، بس یہ تو اس کے لیے کچھ نہیں تھے، صرف اس کو دھتکار رہے تھے۔ اس نے ایک بحری بیڑا اور لشکر جرار تیار کیا، لیکن جب وہ واپس ہوا تو ایک ناکام خائب و خاسر شخص کی مانند واپس ہوا۔ شکست کی خبر یورپ پر بجلی بن کر گری اور بڑی تیزی سے حالات میں تبدیلی واقع ہوئی۔ چارلس خامس کا کوئی ہمدرد اور حلیف نہ رہا سوائے انگلستان کے بادشاہ ہنری سوئم کے۔ باقی سب لوگ فرانس کے بادشاہ ڈوک ڈی کلف اور ڈنمارک کے بادشاہ سکندینیا مافیا کے بادشاہ کے ساتھ مل گئے۔ فرانسیسیوں کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی، کیونکہ الجزائر کا سقوط لا محالہ فرانس کے سقوط کا سبب بنا۔ فرانس کے فرما روا فرانسو اول نے سلطان سلیمی قانونی کے ساتھ معاہدہ کی فوراً تجدید کر لی۔ چارلس کی شکست کے شمالی افریقہ کے اندر لوگوں کے مورال بھی بڑا اثر پڑا رہا۔ یورپ تو ایک طویل عرصہ تک اہل یورپ کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب چھایا رہا۔ چارلس خامس الجزائر پر دوبارہ حملہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ خیر الدین اور حسن آغا کا رعب خاص و عام پر یوں چھایا کہ دور سے اگر انہیں کوئی سایہ بھی نظر پڑتا تو چیخ اٹھتے کہ خیر الدین آ گیا ہے، اور لوگ بھاگنا شروع کر دیتے، اپنے گھروں، کھیتوں، منڈیوں اور بازاروں سے فرار ہو جاتے۔ اگر تیز سمندری ہواؤں کی وجہ سے کوئی جہاز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا تو لوگ گمان کرتے کہ خیر الدین باربروسا نے سمندر کو بھڑکا دیا ہے، اسے ہیجان پذیر کر دیا جاتا اور ان کے جہازوں کو اسی نے ہی غرق کیا ہے۔ الجزائر کے قائدین کا خوف حد درجہ چھایا ہوا تھا، حتیٰ کہ ہسپانیہ اور اٹلی والوں کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ جب کوئی جرم صادر ہوتا، چوری ہوتی، فتنہ فساد ہوتا، تخریب کاری ہوتی، بیماری یا وبا پھیل جاتی یا ملک میں قحط سالی شروع ہو جاتی تو لوگ کہتے ہیں یہ سب کچھ خیر الدین اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ خیر الدین کے خوف سے یورپی سسکیاں بھرتے اور زیر لب یوں کہتے سنائی دیتے تھے: باربروسا انت صاحب مکان من، مطلب اتنے سخت الفاظ جیسے باز بروسا تو ہر شرارت کی بنیاد ہے، جتنے بھی غم و علم ہیں فتن و فساد پر مبنی کام ہیں، اذیت دینے والے جہنمی اور تباہی پھیلانے والوں کی کارستانیاں ہیں، سب تیری وجہ سے ہیں۔ یہ سمندری ڈاکو وہ شخص ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ حسن آغا توشی کی وفات۔ حسن آغا توشی آخری دم تک اپنا مقدس فریضہ سر انجام دیتے رہے، حتیٰ کہ 951 ہجری بمطابق 1544 عیسوی کو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ الجزائر کے حکومتی ارکان نے بلا اتفاق حاجی بکیر کو ان کی ذمہ داریاں سونپ دی اور انہوں نے الجزائر کی حکومتی ذمہ داریاں پوری کرنا شروع کی، حتیٰ کہ بابی اعلیٰ استنبول نے نئے حاکم کا تقرر کر دیا۔ حسن بن خیر الدین، جن کا بحیثیت حاکم تقرر ہوا، اسی سال الجزائر پہنچ گئے اور حکومتی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ مجاہد حسن بن خیر الدین حسن بن خیر الدین نے پہنچتے ہی جہاد اور مسیحوں کے مقابلے کی تیاریاں شروع کر دی۔ سب سے پہلے الجزائر کے شہر کو مضبوط کیا، کیونکہ جن مقامات سے چارلس خامس نے حملہ کیا تھا وہ مقامات کمزور تھے۔
اس کے علاوہ انہوں نے الجزائر میں انتظامی امور کو بھی بہتر بنانے کی پوری کوشش کی اور فوجی انتظامات میں جو کمزوریاں پائی جاتی تھیں انہیں دور کیا۔ اس کے بعد تلمسان کے مسئلہ کے حل کی طرف توجہ دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زیانیہ خاندان کی بقا اور بحران میں ہسپانیوں کی موجودگی مسئلے کو پیچیدہ بنا دے گی۔ تلمسان کا حاکم ابو زیان احمد الثانی عثمانیوں کی مدد سے تخت نشین ہوا تھا، لیکن کچھ ہی عرصہ کے بعد وہ بیرونی سازشوں کا شکار ہو گیا تھا اور بیرونی طاقتوں کا اعلیٰ بن کر ان کے مفادات میں کام کرنے لگا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس نے ہسپانیہ سے مراسم قائم کیے اور آئے روز ان کے قریب ہونے لگا تھا۔ تلمسان کے لوگوں کو اس کی یہ پالیسی سخت ناپسند تھی۔ انہوں نے اس سے معزول کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کی جگہ اس کے بھائی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابو زیان نے وہران کی طرف رخ کیا تاکہ ہسپانیوں سے مدد حاصل کرے اور انہیں اس بات کی پیشکش کرے کہ وہ اپنی ولایت میں ان کے مفادات میں کام کرے گا۔ وہران کے حاکم نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لشکر ترتیب دیا اور ہسپانیہ کے اطاعت گزار تمام گروہوں بنی عامر، فلیطہ، بنی راشد کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس کی قیادت منصور بن بغنام کر رہا تھا۔ وہران کے حاکم نے حسن کو ہٹانے اور شہر کے تخت پر دوبارہ ابو زیان کو بٹھانے کے لیے تلمسان کا رخ کیا۔ جو ہی حسن بن خیر الدین کو ہسپانوی فوج کی پیش قدمی کا علم ہوا تو فوراً اسلامی لشکر کی قیادت کرتا ہوا تلمسان پہنچا تاکہ ہسپانیوں کو ان کے ہدف تک پہنچنے سے روکے۔ حسن بن خیر الدین نے اس پر قبضہ کر کے اپنے حلیف حسن کو تلمسان میں مدد بہم پہنچائی، جس نے دولت عثمانی کے قبضے کو تسلیم کر لیا۔ اسی طرح حسن بن خیر الدین نے تلمسان کے ارنامی قلعہ میں قائد محمد کی قیادت میں عثمانی فوج کے کچھ دستے چھوڑے اور خود گرد کے علاقوں کو مطیع کرنے کے لیے روانہ ہو گیا، لیکن تلمسان سے باہر دولت عثمانیہ کا اثر و رسوخ قائم نہ ہو سکا، کیونکہ مزوار بن بغنام کی قیادت میں پڑوس کے بعض قبائل آڑے آئے۔ مزوار بن بغنام اپنے داماد امیر مولائی احمد جو ہسپانیہ کا حلیف تھا کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ دولت عثمانیہ نے سلطان شریف سعدی کی 20,000 سپاہیوں سے مدد کی۔ کافی مجاہد اس کے گرد جمع ہو گئے اور اسے مجبور کیا کہ وہ ہسپانیہ پر قبضہ کرنے کے لیے جنگی جہاز بنائے۔ شیخ سعدی نے اس بات سے اتفاق کیا، انہیں تمام اخراجات بھی دیے اور ان کی تنخواہیں بھی مہیا کی۔ شریف سعدی وطاسی حکومت ختم کرنے میں کامیاب رہا۔ ہسپانوی، عثمانی اور سعدی فوجوں کے مشترکہ حملوں سے بے حد خوف زدہ تھے۔ انہوں نے قلعوں سے پسپائی اختیار کی اور جبل طارق اور قادش کے لیے متعدد حفاظتی اقدامات کی طرف توجہ دی اور عثمانی فوجوں کی راہ روکنے کے لیے مناسب فیصلے کیے۔ شروع میں سعدیوں کی سرگرمیوں کو دیکھ کر یوں محسوس ہوا کہ یہ مغرب سے مسیحیوں کے وجود کو ختم کرنے کی کوشش میں ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں تمام مسلمانوں کی تائید اور پشت پناہی حاصل ہو گئی، کیونکہ لوگ ان کی سرگرمیوں کو جہاد فی سبیل اللہ یقین کرتے تھے۔ پھر سعدیوں پر اندلس کی آزادی کا پروگرام پیش کیا گیا، لیکن جب مغربی اقصی کے علاقے شریف سعدی کے قریب ہوئے اور وساطی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تو شریف تلمسان کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ فوراً ایک لشکر بھیجا تاکہ تلمسان سے عثمانی اقتدار کو ختم کیا جا سکے۔ جب عثمانیوں کو ان ارادوں کا علم ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ شریف سعدی اسلامی اہدافات سے منحرف ہو گیا ہے تو انہوں نے مزاحمت کی تاکہ شریف سعدی اپنے علاقے میں واپس چلا جائے۔ مجاہدین بحر متوسط کے مغرب میں خوب خوف و ہراس پھیلا رہے تھے۔ انہوں نے بحری نوک جھونک شروع کر دی، جس کی وجہ سے ہسپانیہ اور اٹلی کے درمیان تجارتی سامان سے لدے ہوئے جہاز اور تاجر بے حد پریشان ہوئے۔ شمالی افریقہ کے مجاہد بحر متوسط کے سردینیا اور افریقی ساحل کے درمیانی علاقہ پر مکمل چھا چکے تھے، اس لیے مسیحی جہاز مجبور تھے کہ وہ زیادہ تر ان راستوں کو اختیار کرے جو راسک اور رسیکا کے قریب پڑتے تھے اور محفوظ تھے، لیکن راس پر عثمانیوں کی مدد سے فرانس کا قبضہ ہسپانیہ اور اٹلی کے رابطوں کے لیے دھمکی ثابت ہوا۔ چارلس خامس قسطنطینیہ کے خلاف بحری راستوں کے دفاع میں بالکل ناکام ہو چکا تھا، جس کا خواب وہ بچپن سے دیکھتا آیا تھا، اور اب وہ براہ راست ہسپانیہ کو کوئی فائدہ پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔
خیر الدین بار بھروسہ کی زندگی کے آخری ایام خیر الدین عثمانی بحریہ کی قیادت کرتا رہا۔ اس نے ایسی شاندار کامیابیاں حاصل کی، پورا مغرب تھرا اٹھا۔ جب دولت عثمانیہ اور فرانس کے درمیان معاہدہ طے پایا تو خیر الدین نے مارسیلیا کے شہر کو اپنی قیادت کا مرکز، ہیڈ کوارٹر، اپنے بحری بیڑے کے لیے جائے قیام ٹھہرایا۔ یہاں یعنی مرسیلیا میں خیر الدین اور اس کی فوج نے ہسپانیہ سے اپنے ساتھ لائے گئے مال غنیمت کو بیچا۔ غنائم میں غلام اور لونڈیاں بھی تھے جن کا تعلق ہسپانیہ سے تھا۔ ان غلاموں کی تشہیر کی گئی تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہسپانیہ اگر راہ راست پر نہیں آئے گا تو اسے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ پھر ان غلاموں اور لونڈیوں کو فرانسیسیوں نے سستے داموں خرید کر اٹلی کے یہودیوں کے ہاتھ مہنگے داموں بیچ ڈالا۔ غلاموں کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری رہا اور ہسپانیہ کے شہری غلام بن کر بکتے رہے۔ یہودی جو ان ہسپانوی غلاموں کو خریدتے تھے انہیں چارلس پنجم کے ہاتھ بیچ دیتے اور خوب دولت کماتے۔ فرانس کے حکم سے فرانسیسی بحریہ عثمانی بحریہ میں ضم ہو گئی اور فرانسیسی بحریہ کے ایڈمرل امیر فرانسوادو بوربون نے اپنی فوجوں کو خیر الدین کی قیادت کے ماتحت کر دیا کیونکہ وہ متحد بحری فوجوں کے کمانڈر ان چیف خیال کیے جاتے تھے۔ سب سے پہلا کام جو خیر الدین نے کیا وہ تھا نیز پر حملہ کرنے کے لیے فوجوں کی قیادت کرنا، نیز کے حکمران کو جلا وطن کرنا، اسے ہسپانوی قبضہ سے چھڑانا اور دوبارہ فرانس کی مملکت کا حصہ بنانا۔ اس کے بعد خیر الدین اپنے بحری بیڑے کے ساتھ تولون کے شہر میں آ کر ٹھہرا اور اسے اسلامی لشکر اور اسلامی بحریہ کا مستقر بنایا، جبکہ یہاں کے زیادہ تر لوگ فرانس کے بادشاہ کے حکم سے اس علاقے کو مسلمانوں کے ہاتھوں میں چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں چلے گئے تھے۔ فرانس کے اس تصرف کے خلاف پوری مسیحیت سراپا احتجاج بن گئی۔ یورپ کے کونے کونے سے مسلمانوں کے خلاف سخت پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ ہسپانیہ کی عوام اور انتہا پسند صلیبی لوگوں کو فرانس اور مسلمانوں کے خلاف خوب بھڑکا رہے تھے اور کافی حد تک اپنے مقاصد حاصل کر رہے تھے۔ صلیبی کہا کرتے تھے خیر الدین نے کلیسوں کی گھنٹیاں اتار دی ہیں، اب تولون میں صرف اذانوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ خیر الدین اور اس کی اسلامی سپاہ 1544 عیسوی تک تولون کے شہر میں قیام پذیر رہے۔ اس عرصہ میں چارلس نے فرانس کے شمال مشرقی حصہ پر حملہ کیا اور شاتو تیپری کی دیواروں کے نیچے بہت بری طرح شکست کھائی، پھر مجبوراً جرمنی کی طرف کیا۔ یہاں تحریک جو بالعموم کیتھولک کے مخالف اور بالخصوص ہسپانیہ کے مخالف تھی زوروں پر تھی۔ الجزائر کے مقابلے میں شکست کھانے کے نتیجے میں جب اس کا ستارہ غروب ہونے کے قریب تھا اور اس کا رعب ختم ہو چکا تھا تو مجبوراً اس نے فرانس کے ساتھ صلح کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ 18 اگست 1544 کو کریسی ڈی فالوا کے شہر میں فریقین کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوئے اور اس معاہدے کے نتیجے میں خیر الدین اور اس کی فوجیں تولون کے شہر کو الوداع کہہ کر استنبول آ گئے۔ چونکہ ہسپانیہ اور مسلمانوں کی جنگ جاری تھی اس لیے واپس آتے ہوئے خیر الدین جنگی سرگرمیوں میں مصروف رہا۔ جنوں کے شہر کے سامنے ٹھہرا، شہر کے بزرگوں کی مجلس خوفزدہ ہو گئی، فوراً قیمتی تحائف خیر الدین کی خدمت میں ارسال کیے اور گزارش کی کہ شہر کو امان دی جائے۔ خیر الدین برابر سفر کرتا رہا حتیٰ کہ البا کے جزیرے پر پہنچا۔ یہ جزیرہ ہسپانیہ کے زیر نگی تھا اور بعد میں نپولین بوناپارٹ کی جلاوطنی اس جزیرہ میں ہوئی تھی۔ الغرض خیر الدین نے اس پر قبضہ کر لیا اور اس کو خوب لوٹا اور تاراج کیا۔ اس کے علاوہ کئی ساحلی شہروں پر بھی قبضہ کیا۔ ان شہروں میں ایک شہر لبیاری کا تھا۔ اس کے بعد خیر الدین مال غنیمت سے لدا بھندا دارالحکومت واپس آیا اور اس کا یوں استقبال ہوا جس طرح ایک ماں اپنے نیک خصلت بچے کا استقبال کرتی ہے۔ اس کے بعد خیر الدین زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہا۔ اس کے راہ جہاد کے رفیق حسن پاشا تو پہلے ہی 1544 عیسوی کو رخصت ہو چکے تھے۔ خیر الدین بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ خیر الدین کی وفات کے ساتھ ایک نہایت ہی روشن ستارہ غروب ہو گیا جو ایک عرصہ تک بحر و بر میں مسلمانوں کے آسمان پر چمکتا رہا۔ اس کے وصال سے جہاد اسلامی کا ایک نہایت ہی روشن باب ختم ہوا اور ایک نئے باب کی شروعات ہوئی۔ خیر الدین نے ایمان کی جنگوں کی قیادت کی اور عظیم کامیابی حاصل کی۔ وہ وفا، اخلاص، انکار ذات، اظہار و قربانی اور صدق و شجاعت جیسی اعلیٰ انسانی قدروں کا دل دادا تھا۔ خیر الدین کا وہ جواب جو اس نے چارلس کو دیا تھا آج تک تاریخ میں محفوظ ہے، جب چارلس نے کہا تمہیں یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ہسپانیہ کے لوگ کسی معرکہ میں ناکام نہیں رہے۔ ہسپانیوں نے خیر الدین کے بھائی الیاس اور عروج کا قتل کیا اور اگر اس کی سرکشی کا یہی عالم رہا
تو اس کا انجام بھی اپنے بھائیوں جیسا ہوگا۔ اس پر خیر الدین نے چارلس کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا، تو کل دیکھ لے گا، کل کا دن دور نہیں، ان قریب تیرے لشکریوں کے اعضاء بکھرے پڑے ہوں گے، تیرے جہاز غرق ہو چکے ہوں گے اور تیرے قائدین ناکامی کے تمغے سینے پر سجائے واپس جا رہے ہوں گے۔ جب چارلس نے عروج باربروسا کی وفات کے بعد الجزائر کا محاصرہ کیا تھا تو خیر الدین پورے حزم اور عزم کے ساتھ اس کے مقابلے کے لیے نکلا تھا اور اپنے قائدین اور سپاہ کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی تھی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ خیر الدین میدان کا راز بڑھا اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہا، مشرق اور مغرب کے مسلمان تمہاری کامیابی کے لیے دعا گو ہیں، کیونکہ تمہاری کامیابی تمام مسلمانوں کی کامیابی ہے اور تمہارا ان صلیبی فوجوں کو مار بھگانا مسلمانوں اور اسلام کی شان و شوکت سے بلند کر دے گا۔ اپنے قائد کے عزم و حوصلہ کو دیکھ کر پورا لشکر مارنے مرنے پر تیار ہو گیا۔ اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں سے زمین تھرا اٹھی، مجاہدین ہسپانیہ پر پل پڑے اور ان کی فوجوں کو وہ سبق سکھایا کہ قیامت تک یاد رہے گا۔ یہ تصویر اپنی شکل و صورت اور معنویت میں ان مجاہدین اسلام کی تصویروں سے کبھی بھی مختلف نہیں رہی، جو اپنے جزیرے سے نکلے اور اسلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ لیکن خیر الدین کے دور کی عمومی صورتحال اس دور کی صورتحال سے مختلف تھی، جس میں اندلس کا ملک فتح ہوا تھا۔ اب مسلمانوں کے دلوں میں وہ جذبہ نہیں رہا تھا، ان کی صفوں میں پہلے جیسا اتحاد نہیں تھا۔